السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 22 رجب المرجب یوم وصال ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ بڑے عظیم جلیل القدر صحابی رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی بھی ہیں، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی نازل ہوتی۔ کچھ خوش نصیب صحابی وہ ہیں جو ان کو لکھا کرتے، اس میں حضرت امیر معاویہ شامل۔ اسی طرح کاتب خطوط بھی ہیں جو خط نبی پاک کی بارگاہ میں آتے، میرے آقا جب ان کو جواب دیتے تو حضرت امیر معاویہ سے لکھوایا کرتے۔ کتنی فضیلتیں اور کتنی شان حاصل ہے سیدنا امیر معاویہ کو۔ ساری فضیلت ایک طرف رکھ کر سب سے بڑی فضیلت یہ کہ میرے آقا کے صحابی ہیں، نبی پاک پر ایمان لائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کی جماعت کو حزب اللہ قرار دیا کہ یہ اللہ کی جماعت ہے، اس میں حضرت امیر معاویہ شامل۔ قرآن میں اللہ نے جن سے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، وہ ہیں صحابہ، ان میں حضرت امیر معاویہ شامل۔ قرآن میں اللہ نے جس کے بارے میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک سے بھلائی کا وعدہ کیا، اس میں حضرت امیر معاویہ شامل۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی بدبخت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ پر بھونکتا ہے تو یہ کتے سے ہزار درجے بدتر ہے، کمتر ہے، حقیرتر ہے، ذلیل تر انسان ہے۔ یہ بات صرف غصے کی نہیں ہے، جذبات کی نہیں ہے، بلکہ حقیقت کی ہے۔ کیسے؟ آپ قرآن میں دیکھیں، اللہ رب العالمین نے ایک کتے کا ذکر کیا جو اصحاب کہف کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ کتا تھا، اصحاب کہف کے ساتھ رہا، تو فضیلت یہ تھی اس کی کہ قرآن میں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ خوبی کیا تھی اس کی کہ وہ کبھی زندگی میں اولیاء اللہ پر نہیں بھونکا۔ کون سے اولیاء اللہ؟ جو بنی اسرائیل کے تھے، بنی اسرائیل کے اولیاء اللہ کا ادب کیا تو ایسا مقام ملا کہ وہ جنت میں جائے گا کتا۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں بلام بن باعورہ، اس کی جسم میں اس کی روح ڈال کے اس کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ ادب اور احترام۔ وہ کتا اگر اولیاء اللہ پر نہ بھونکے اور آج کوئی نبی پاک کی امت کے جو سب سے افضل صحابہ ہیں ان پر بھونکے تو دونوں میں کتنا فرق ہے، کہ وہ کتا کتنا بہتر ہے اور یہ کتا کتنا بدتر، کمتر، حقیرتر ہے کہ جو اتنی اوقات اور اتنی عقل نہیں رکھتا کہ اس کو کیا بولنا ہے۔ تو اس لیے نبی پاک کے ہر صحابی کا ادب لازم ہے، ضروری ہے۔ آج ہمارے ہاں اپنے آپ کو سنی کھلانے والے بھی ایسے بدبخت ہو گئے کہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف بکواس کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہدف تنقید بنا رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، ایسا کیا، ویسا کیا، یہ کیوں کیا۔ تو ان کے لیے جواب ہے کہ تمہاری کیا اوقات، کیا حیثیت کہ تم ان سے لڑائی لڑتے ہو۔ ارے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ جو مولا علی کے بیٹے اور بڑے بیٹے، انہوں نے صلح کی ہے حضرت امیر معاویہ سے، ان کے ہاتھ پر باقاعدہ بیعت کیے، بات ہی ختم ہو گئی۔ آج تمہیں کیا حضرت امام حسن سے زیادہ محبت ہے کہ تم اس بات کو تنقید کے لیے استعمال کرتے ہو کہ انہوں نے کیوں لڑائی کری حضرت مولا علی سے، جب ان کے صاحبزادے صلح کر رہے ہیں، ان کو بادشاہت سونپ رہے ہیں، ان کو خلیفہ بنا رہے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور آج ہم لڑائی لڑیں تو کیا یہ باتیں حضرت امام حسن نہیں جانتے تھے؟ میرے آقا نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، دو مسلمانوں کے عظیم گروہ میں صلح کرائے گا۔ یعنی وہ اتنی شان رکھتے ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ کہ جس کے بارے میں بندہ سوچ نہیں سکتا۔ اور آج کوئی ان پہ تنقید کرتا ہے، اور وہ مسلمان جو صرف اس بات پر کہ کوئی ان کا پیر ہے جو ایران شاہ ہو گیا وہ کہہ رہے ہیں تو اس کی بات مان رہے ہیں، کوئی اگر کینیڈا کا شیخ ہے تو اس کی بات مان رہے ہیں۔ ارے ایسے سارے مولوی اور شیخ جو حضرت امیر معاویہ پر بھونکے یہ کتے سے بدتر ہیں، ان کو تو لے جا کر کسی گڈر میں ڈال دینا چاہیے۔ مطلب حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں ان بدبختوں کی بات چلے گی؟ ارے قرآن میں جن کی فضیلت ہو، حدیث میں جن کی فضیلت ہو، تو ان بدبختوں کی کیا اوقات کہ ان کے خلاف بات کریں۔ حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا نے دعا فرمائی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، فرمایا یا اللہ امیر معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا اور ہدایت دینے والا بنا، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملے۔ کیا پیاری دعا
حضرت سیدنا امیر معاویہ کے لیے میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرے آقا نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، 2942 غالباً نمبر ہے یا 924 نمبر ہے، کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ وہ پہلا لشکر میری امت کا جو سمندر میں اتارا جائے گا، فرمایا اس پر جنت واجب ہو گئی، اور وہ پہلا بحری لشکر جو سمندر میں اتارا وہ حضرت امیر معاویہ نے اتارا، تو ان پر تو جنت واجب میرے آقا نے حدیث پاک میں کی، ان کے لیے جو دعائیں میرے آقا نے کی ہیں۔ اب ہم ان سب کو چھوڑ کر کسی بدبخت رافضی کی بات مان لیں کہ وہ یہ بکواس کرے کہ نہیں بھئی امیر معاویہ کی شان بیان نہیں کرنا، امیر معاویہ سے بغض عداوت رکھے، تو ایسا شخص کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم دیکھو کوئی میرے صحابہ کو برا بھلا کہے تو ایک کام کرنے کا حکم دیا، کیا؟ فرمایا فقولوا، تو تم کہو لعنت اللہ علی شرکم، تیرے اس شر پر اللہ کی لعنت ہو، بس یہ کہنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو نہ فالو کریں، نہ سنیں، نہ اپنا رہبر مانیں، نہ رہنما مانیں، جو صحابی کا نہیں وہ ہمارا کبھی نہیں ہو سکتا، ہم اپنے آقا پہ قربان ہیں، اور جو میرے آقا پہ قربان ہوئے وہ صحابی ہیں، ہم ان پر بھی قربان ہیں، اور ایسے لوگ جو ان پر تنقید کرتے ہیں ہم ان پہ حدیث پاک کے مطابق لعنت بھیجتے ہیں کہ ایسے لوگ لعنتی ہیں، لعنت الہی کے مستحق ہیں، اور ہم کسی بھی صحابی کے متعلق ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہماری زبان معاذ اللہ ان کے خلاف استعمال ہو۔ جب بھی زبان کھلے ایک مسلمان کی تو پیارے آقا کے جتنے بھی صحابہ ہیں ان کے ادب میں، احترام میں کھلے، یہی ایک مسلمان ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔